دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ پوری دنیا ناانصافی، بربریت اور ظلم و ستم میں گھری ہوگی تب مسلمانوں کی حفاظت کے لیے امام مہدی اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ لیکن کون ہے یہ امام مہدی اور کیسے امام مہدی اس دنیا کو ظلم و ستم اور ناانصافی سے بچائیں گے؟ چلیے آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں، جس کا نام ہے دی ارائیول آف امام مہدی۔ دوستو قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے امام مہدی کا ظاہر ہونا اور یہودیوں کے مشیع دجال کا قتل ہونا، اور امام مہدی کے ساتھ اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے جو اس دجال کو قتل کریں گے۔ دوستو امام مہدی کے بارے میں سنی اور شیعہ دونوں ہی الگ عقائد رکھتے ہیں، لیکن دونوں کا یہ ماننا ہے کہ امام مہدی حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ کی نسل سے ہوں گے۔ دوستو یہ بتایا جاتا ہے کہ امام مہدی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، جن کا شروعاتی نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ اور دوستو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مدینے میں پیدا ہونے کے بعد حضرت امام مہدی بیت المقدس کی طرف تشریف فرمائیں گے۔ جب امام مہدی خود کو ظاہر کریں گے اس دنیا کے سامنے تب ان کی عمر 40 سال کی ہوگی اور ان کے ہاتھ میں ہمارے پیارے نبی کی تلوار ہوگی، اور امام مہدی ہمارے پیارے نبی کا لباس پہنے ہوں گے اور ان کے ایک ہاتھ میں مسلمانوں کا جھنڈا ہوگا۔ دوستو وہ جگہ جہاں پر امام مہدی خود کو ظاہر کریں گے وہ جگہ مکہ ہے۔ مکہ کے خانے کعبہ کے پاس امام مہدی خود کو ظاہر فرمائیں گے، اور یہ وہ دور ہوگا جب مکے سے باہر ہر طرف فتنہ اور فساد پھیلا ہوگا۔ دوستو رسول اللہ حضرت فاطمہ سے فرماتے ہیں کہ جب یہ پوری دنیا ناانصافی اور بربریت میں ہوگی، ہر طرف فتنہ اور فساد ہوگا، اور نہ ہی چھوٹا بڑے کی عزت کرے گا اور نہ ہی بڑا چھوٹے پر شفقت کرے گا، تب تمہاری نسل سے مہدی ظاہر ہوں گے اور گمراہوں کے قلعے کو فتح کریں گے، اور وہ اس دور میں دین اسلام کو اس طرح پھیلائیں گے جیسے میں نے پھیلایا ہے، اور اس پوری دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، دنیا جو پوری ظلم سے بھر چکی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا جب تک ختم نہیں ہوگی جب تک عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو جائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج تک عرب میں حضور کے اہل بیت میں سے کسی کی حکومت قائم نہیں ہوئی، اور اگر دیکھا جائے کہ اہل بیت میں سے حضرت علی کی حکومت قائم ہوئی تھی تو حضرت علی کی حکومت پورے عالم اسلام پر قائم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ شام اور مصر نے حضرت علی کی اطاعت کو قبول نہیں کیا تھا۔ اس حوالے سے یہ معاملہ بھی ہونا ہے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا نام بھی وہی ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی کہ محمد، اور مہدی تو امام مہدی کا لقب ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مہدی مجھ سے ہوں گے اور بڑی روشن پیشانی والے ہوں گے اور بڑی کھڑی ناک والے ہوں گے، وہ اس سرزمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے جو کہ ظلم و ستم اور ناانصافی سے بھری ہوگی، اور وہ 7 برس تک حکومت کریں گے، اور عرب کے اندر خلافت کا نظام امام مہدی کے ذریعے قائم ہوگا اور 7 برس تک قائم رہے گا۔ روایت ہے جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا جس میں بڑی آزمائشیں ہوں گی، کسی شخص کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے گی، وہ اپنے آپ کو ظلم اور ستم سے بچا نہ پائے گا، اور پھر اللہ میرے ہی خاندان سے ایک شخص کو اٹھائے گا اور اس کے ذریعے اللہ اس سرزمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، اور جب مسلمان امام مہدی کی قیادت میں ٹکرائیں گے یہودی اور عیسائیوں سے تب اللہ تعالیٰ 2 طرف سے مدد بھیجیں گے امام مہدی کے لیے۔ پہلا تو حضرت عیسیٰ کا آسمان سے اترنا جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور یہودیوں کے سب سے بڑے سرنگنا جو خود کو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا دجال، اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل فرمائیں گے۔ اور دوسری مدد کا پتہ چلتا ہے کہ مشرق سے فوجیں آئیں گی امام مہدی کی مدد کے لیے، اور ایک دوسری حدیث میں خراسان کا لفظ آتا ہے، خراسان سے وہ لشکر چلیں گے اور انہیں کوئی نہیں روک سکے گا، اور یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر اپنے جھنڈے گاڑ دیں گے۔ اور اس وقت میں خراسان ایک علاقہ تھا جس میں 2/3 حصہ افغانستان کا اور تھوڑا سا حصہ ایران کا آیا کرتا تھا، اور خراسان سے لشکر چلے گا جو یروشلم میں جا کر نسل ہو جائیں گے، اور پہلے بھی ایک بار یروشلم نکل چکا ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے اور عربی واپس نہیں لے پائے، ان صلاح الدین ایوبی نے واپس لا کر دیا، اور آج بھی عربی یروشلم کو واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد چند لمحوں میں وہ سب کام کر ڈالیں گے جو باقی مسلمان صدیوں سے نہیں کر پا رہے تھے۔ دوستو ہماری دنیا کے تینوں ہی ابراہمی دھرم یعنی کہ یہودی، عیسائیت اور اسلام کو ماننے والوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، اور آخرت کے دن پر بھی سب یقین رکھتے ہیں، اور ہر دین میں ایک مسیح آئے گا۔ اگر عیسائیوں کی بات کریں تو ان کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے اس دنیا میں آئیں گے، بے شک مسلمانوں کا بھی یہ ماننا ہے، لیکن مسلمان حضرت عیسیٰ کے ساتھ امام مہدی کے ظہور پر بھی اعتبار رکھتے ہیں، اور یہودیوں کا مسیحا کوئی اور نہیں بلکہ دجال ہے جو خود کو خدا بتائے گا اور اس دنیا میں فتن و فساد کو بڑھائے گا۔ وہ لوگوں کو ایسے کارنامے کر دکھائے گا جس سے لوگوں کو لگے گا کہ وہی خدا ہے، وہ ایک مرے ہوئے شخص کو زندہ کر کے دکھائے گا جس سے لوگوں کا یقین اس پر اور بڑھ جائے گا، اور اسی دجال کو حضرت عیسیٰ قتل فرمائیں گے۔ اگر شیعوں کی مانے تو ان کا ماننا ہے کہ حضرت امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، لیکن قتل کر دینے کے ڈر سے وہ پچھلے 1200 سالوں سے غار میں چھپے ہوئے ہیں، اور اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے کی جتنی نشانیاں تھیں وہ ایک ایک کر کے سب پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ دنیا بھر میں مہنگائی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، بیماریوں اور جنگوں سے افراتفری ہوگی، یہ پوری دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی، اور شیطان کے پجاری کھلے طور پر دنیا کے سامنے آ جائیں گے۔ دوستو یہ شہر یروشلم تینوں ہی دھرموں میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔
इस शहर में फ़िलिस्तीनियों को बेदखल करने के बाद और मस्जिद अल-अक़सा को शहीद करने के बाद हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाएगा। तीसरी आलमी जंग का आगाज़ होगा जिसकी क़यादत इमाम मेहदी करेंगे। मेहदी का साथ देने के लिए काले झंडे के साथ मशरिक़ से फ़ौजें निकलेंगी। लश्कर खुरासान से निकलकर यरूशलेम की तरफ पहुँचेगा और इमाम मेहदी के लश्कर में जाकर मिल जाएगा। शायद वो वक्त नज़दीक है जब ये लश्कर चलेगा, लेकिन ये वक्त कब आएगा ये अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता है। लेकिन ये निशानियाँ पूरी होती दिख रही हैं और साथ ही क़यामत की भी निशानियाँ पूरी होती जा रही हैं जो हमारे नबी ने बताई थी, जैसे कि ज़लज़लों का आम हो जाना, अरब की सरज़मीन पर हरियाली निकलना और अरब के लोगों का बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में मुकाबला करना, और ना जाने ऐसी कितनी निशानियाँ हैं जो अब पूरी हो चुकी हैं और जो आगे पूरी होने वाली हैं। और दज्जाल का निकलना तो क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी है जो लोगों को गुमराही के रास्ते पर ले जाएगा और उसका भी खात्मा अल्लाह फरमाएगा। मेरे एतबार से मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छी मौत कुछ नहीं होगी कि इमाम मेहदी के लश्कर में जाकर शहादत नसीब हो। मैं नहीं जानता कि ये वक्त कब आएगा, लेकिन हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमें उस लश्कर का सिपाही फरमाए और इस लश्कर से यरूशलेम को फतह फरमाए और उस जंग में शहादत फरमाए जिसमें इमाम मेहदी हो। मैं जानता हूँ कि हमारे अभी इस वक्त मुसलमान नौजवान में वो जज्बा मौजूद है जो शहादत को गले लगाना चाहते हैं, लेकिन हमें हमारी नबी की सुन्नत पर भी चलना पड़ेगा और नमाज तक़य्युद से पढ़नी पड़ेगी और बुरे लोगों और उनकी बुरी आदतों से दूर रहना पड़ेगा। और आप लोग भी ज़रूर दुआ फरमाएँ हमें इस जंग में अल्लाह इमाम मेहदी के साथ शहादत नसीब अता फरमाए।